أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سورة النساء پارے 6 آیت نمبر 156 تا 159. سورة النساء لفظی ترجمہ وہ بکفرہم، اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، علی مریم بہتانا عظیما، کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا الزام لگایا. وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، بے شک ہم نے قتل کیا مسیح کو جو عیسیٰ ابن مریم تھے، رسول اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وما قتلوہ، اور انہوں نے نہیں قتل کیا اس کو، اور انہوں نے نہیں قتل کیا ان کو، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے اس کو سولی پر چڑھایا ہے، ولیکن شبہ لہم، اور لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لفی شک منہ، البتہ وہ شک میں ہے ان کے متعلق، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو اس بارے میں کوئی علم، الا اتباع الظن، سوائے گمان کی پیروی کے. وما قتلوہ، یقیناً، اور نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یقیناً، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا اس کو اپنی طرف، وکان اللہ، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، عزیزاً، غالب، حکیماً، حکمت والا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی، الا، مگر، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہ، ان کی وفات سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، یکونوا، کہیں گے، علیہم شہیدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ. محترم بزرگوں اور دوستو، آپ تمام حضرات کے سامنے اور ماں اور بہنوں، یہودیوں کی شرارتوں اور کج رویوں کا ذکر چلا آ رہا ہے. دنیا کی ذہین اور ضدی قوموں میں ایک قوم یہودی ہے، یعنی ذہین بھی بڑے اور ضدی بھی بہت. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، اس قول کی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا الزام لگایا. اگلی صورت میں الفاظ آ رہے ہیں کہ یہود پر عہد شکنی اور دیگر کارروائیوں کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کی. ان آیات کا تعلق بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے. ان وجوہ سے ان پر لعنت کی گئی، ان وجہوں سے ان کے اوپر لعنت کی گئی. حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کے والد بھی فوت ہو چکے تھے، والدہ بھی فوت ہو چکی تھی، اور ان کا ایک بھائی جس کا نام ہارون تھا
وہ بھی فوت ہو چکا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت اور پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حنہ بنت فاقوزہ نے کی، جو مریم علیہ السلام کی حقیقی خالہ تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بڑی عجیب زندگی گزاری ہے۔ جب جوان ہوئی، غسل کرنا تھا، سادہ مکان تھا، اس کی مشرق کی جانب 2 دیواروں کے ساتھ کپڑا لٹکا کر پردہ بنایا اور غسل کیا۔ کپڑے پہنے، اچانک دیکھا تو ایک صحت مند نوجوان ان کے پاس کھڑا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں۔ انہوں نے سمجھا کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے، میں جوان عورت ہوں اور ہوں بھی تنہائی میں۔ اس وقت اس کا آنا خطرے سے خالی نہیں۔ حضرت مریم کے نام پر مستقل ایک صورت ہے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے فریاد کی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم پرہیزگار متقی ہو، جہاں سے آئے ہو چلے جاؤ۔ قال، اس نے کہا کہ بی بی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انما انا رسول ربی کی، میں تو تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور بھیجا وہ بھی فرشتہ جبرائیل ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیا، اور اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ میں تجھے ایک لڑکا پاکیزہ دوں۔ جب لڑکے کی خوشخبری سنی تو قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اور نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے اور نہیں ہوں میں بدکار۔ ناجائز طریقے سے کوئی مرد میرے پاس آیا اور نہ میں بدکار ہوں، کیونکہ عادتاً بچے 2 طریقے سے ہی حاصل ہوتے ہیں، حلال طریقے سے یا حرام طریقے، اور یہ دونوں میرے اندر نہیں ہے۔ قال، فرشتے نے کہا کہ کذالک، اسی طرح ہوگا۔ قال ربک، فرمایا ہے تیرے رب نے، هو علی ہین، یہ مجھ پر آسان ہے، اور دوسری جگہ ہے کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، پارہ 3 سورہ آل عمران میں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی ہی ہے جیسے مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ خلقہ من تراب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ ثم قال له کن فیکون، پھر کہا اس کو ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ نہ ماں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بن گیا، اور جب لڑکے کی پیدائش کا وقت ہوا تو پریشان ہوئی کہ میں لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں گی کہ یہ لڑکا کس طرح ہو گیا، وہ کس طرح تسلیم کریں گے۔ عمران بن مانان جو مسجد اقصیٰ کے خطیب تھے، عمران بن مانان جو مسجد اقصیٰ کے خطیب تھے اور اس وقت کے ولی کامل تھے، ان کی بیٹی تھی۔ زکریا علیہ السلام کے گھر میری تربیت ہوئی، سارا خاندان ہی نیک ہے، میں یہ کہوں کہ لڑکا اس طرح پیدا ہوا تو لوگ مطمئن ہو جائیں گے، کس طرح مطمئن کروں گے۔ جب درد ذہ شروع ہوا، وہاں سے دور ایک ٹیلا تھا، وہاں کھجور کے کچھ درخت تھے، کھجور کا ایک درخت بالکل خشک تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آ گیا اور کہا کہ اللہ تحزنی، بی بی پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسباب پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے گا، یعنی راستے نکالے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ،
اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تم پر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ دیکھو کتنی بڑی عجیب بات ہے، بچے کی پیدائش کے بعد تو عورت ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہوتی، جو ٹہنی تک نہیں ہلا سکتی اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کھجور کا تنا ہلاؤ، تنا پہلوان بھی نہیں ہلا سکتا۔ مگر اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ فآتت بہ قومہا تحملہ، پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس لے آئی۔ قالو، جس نے دیکھا کہا کہ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم البتہ تحقیق لائی ہے تو اوپری چیز۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا نہ تیری ماں بری، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، پس حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو کہ یہ ہے کون اور آیا کہاں سے ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ کیف تکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود میں ہے، جس کو تو نے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ مخلوق اکٹھی تھی، مرد کیا، عورتیں کیا، بوڑھے کیا، بچے کیا، عجیب سما تھا، اور یہ گنہگار ہو رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پہلا دن تھا، بعض نے لکھا ہے کہ دوسرا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی۔ فرمایا کہ انی عبد اللہ، کیا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ یہ پہلی کاری ضرب ہے عیسائیوں پر جو ان کو رب مانتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، یعنی عیسائیوں پر یہ پہلی چوٹ ہے، پہلی مار ہے جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے کہ انی عبد اللہ، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، رب نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب، رب تعالیٰ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں میں بھی ہوں، جہاں بھی میں ہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، سورہ مریم، اور اس نے مجھے تاکید فرمائی کہ نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، لمبی چوڑی تقریر فرمائی۔ اور ایک دن کے بچے نے ایسی تقریر کی کہ کوئی شخص بڑھاپے میں بھی ایسی تقریر نہیں کر سکتا، لیکن یہودیوں نے تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ یہ بچہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اتنے ضدی تھے کہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود خبیث پھر بھی باز نہ آئے۔ نبوت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی مل گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس وقت بنی اسرائیل نے اپنا دین مسخ کر لیا تھا، ختم کر لیا تھا، جس طرح آج کل اہل بدعت نے دین کا نقشہ اور حلیہ بگاڑ دیا اور کہتے ہیں اپنے آپ کو حنفی ہے۔ حالانکہ اماموں میں سے شرک اور بدعت کی تردید جتنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اتنی اور کسی نے نہیں کی، اور فقہ حنفی میں جتنی شرک اور بدعت کی تردید ہے اتنی کسی اور فقہ میں بھی ہے نہیں، مگر وہ بھی آپ کو حنفی کہتے ہیں اور ہمیں وہابی کہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کے سامنے اگر کوئی حق بیان کرے تو اس کو بھیڑوں کی طرح چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین بگاڑنے والا ہے۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کرنی شروع فرمائی کہ لوگوں تم نے جو دین کا نقشہ بنایا ہوا ہے یہ خدائی دین نہیں ہے، یہ تمہارا کھانا ساز ہے، یہ بدعات ہے، رسم و رواج ہے، تو ان کے مولوی اور عوام سارے ہی ان کے مخالف ہوئے، اور ان کے مولوی اور پیر مخالفت میں آگے آگے تھے۔ ملک شام میں رومیوں کی حکومت تھی، ایک صوبہ یہودیوں کا تھا، اس کا گورنر تھا ہیروڈ جو مرکز کی طرف سے مقرر تھا۔
یہودیوں کا ایک وفد گورنر کے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے۔ اگر حکومت ہمارا مطالبہ پورا نہیں کرے گی تو ہم خود قدم اٹھائیں گے۔ گورنر خاصا پریشان ہوا اور مرکز کو خط لکھا کہ میرے صوبے میں اس طرح کا ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے، واضح تقریر کرتا ہے، مگر سارا صوبہ اس کے خلاف ہے سوائے چند آدمیوں کے، اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سولی پر لٹکانے کا میرے متعلق جو ہدایات ہیں بتائی جائے تاکہ میں ان پر عمل کروں۔ حکومت نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، ایسا ہوتا رہتا ہے، لوگ درخواستیں دیتے رہتے ہیں، کسی کو قتل کرنا ٹھیک نہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد یہودی عوام، مولویوں اور پیروں نے جلوس نکالنے شروع کر دیے اور گورنر ہاؤس کا گھیرا شروع کر دیا۔ نعرے بازی ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے سامنے سولی پر لٹکاؤ۔ گورنر پریشان ہو کر دوبارہ مرکز کو خط لکھا کہ لوگوں نے میری نیند حرام کر دی ہے، نہ دن کو آرام ہے نہ رات کو، یا تو مجھے اس کے قتل کی اجازت دو یا پھر میرا استعفیٰ قبول کرو۔ مرکز نے جواب دیا کہ اگر ایک آدمی کے قتل کرنے سے صوبے میں امن قائم ہوتا ہے تو اس کو سولی پر لٹکاؤ۔ گورنر ہیروڈ کو اجازت مل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے آرڈر جاری کر دیے اور پولیس گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ غیر ملکی پولیس تھی۔ رومیوں کی جس طرح ہم پر ایک وقت انگریز مسلط تھا، گورے سپاہی ہوتے تھے، ہم جو ریت تھے ہماری زبان، شکلیں اور بود و باش اور تھی، گوروں کی اور تھی۔ اس طرح وہاں بھی بادشاہ کی طرف سے پولیس متعین تھی، ان کی بولی رومی تھی اور یہودیوں کی عبرانی زبان تھی۔ پولیس نے ایک آدھ مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ پولیس نے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے شمعون قرینی کو گرفتار کر لیا۔ ایک منافق آدمی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا تو ان کا بن جاتا اور یہودیوں کے پاس جاتا تو وہ ان کا بن جاتا، اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی۔ اس مغالطے میں انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا، اس کا کافی شور مچایا، چیخا چلائے کہ میں شمعون قرینی ہوں، عیسیٰ نہیں ہوں، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ لوگ ایسے موقع پر ایسا ہی کرتے، اور لے جا کر اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور یہ بات 2 تاریخی کتابوں میں موجود، اور وہ دونوں کتابیں انگریزوں کی مرتب کردہ ہے۔ ایک کا نام انسائکلوپیڈیا برطانیہ کا اور دوسری کا نام ہے انسائکلوپیڈیا آخری لیہن اینڈا تھک۔ ان دونوں کتابوں میں تصریح موجود ہے کہ جس شخص کو سولی پر لٹکایا گیا تھا وہ شمعون قرینی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں، اور قیامت کے قریب اس وقت نازل ہوں گے جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھانے کی تیاری میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شہر میں جامع مسجد اموی کے شرقی مینار پر اتریں گے۔ وہ مینار آج بھی مینارۃ المسیح کے نام سے مشہور ہے۔ وہ سفید رنگ کا مینارہ ہے اور صبح کے وقت نازل ہوں گے۔ جن روایتوں میں عصر کے وقت کا ذکر ہے وہ کمزور ہے۔ صحیح روایتوں میں ہے کہ صبح کے وقت نازل ہوں گے۔ پہلی نماز امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمائیں گے کہ مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اب ہم اس کو پورا کریں گے۔ چنانچہ دجال لعین کو لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ تل ابیب سے جو اسرائیل کا دارالخلفاء ہے 36 میل دور ایک چھوٹی سی بستی، اس کا نام ہے لد۔ دجال لعین 40 دنوں میں زمین بھر چکا ہوگا، یعنی بھر چکا کے مطلب یہ ہے کہ پوری زمین وہ 40 دن میں
پورے سفر پورا کر لے گا پھر جائے گا۔ پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر لمبا، اور باقی دن تمام دنوں کی طرح ہوں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں وہ پھرا نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر لعنت بھیجی ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے اس قول کی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، رسول اللہ عیسی ابن مریم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح کو، یعنی حضرت عیسی ابن مریم تھے، رسول اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے نہیں قتل کیا اس کو، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے اس کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، اور لیکن معاملہ ان کے لیے متشبہ کر دیا گیا، مشتبہ کر دیا گیا، ان کا ہم شکل آدمی شمعون قرینی قابو آ گیا اور اس کو سولی پر انہوں نے چڑھا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لفی شک منہ، البتہ وہ شک میں ہے ان کے متعلق، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو اس بارے میں کوئی بھی علم، الا اتباع الظن، سوائے گمان کی پیروی کے، وما قتلوہ یقیناً، اور نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت مسیح کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یقیناً، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ غور کرو، اب اتنی تاکید کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تو اس کے مردود ہونے میں کیا شک؟ یہ قرآن پاک تمہارے سامنے ہے، دیکھ رہے ہو، اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش ہے؟ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غالب، اس کے اٹھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی بھی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہ، ان کی وفات سے پہلے، جب آسمان سے نازل ہوں گے، جہاد کریں گے، جو لڑائی سے بچ جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ تو حضرت شیخ نے جواب میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ۔ حیات مسیح پر میں نے ایک کتاب ہے حیات مسیح، جو میں نے پڑھی بھی ہے اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا نام ہے توضیح المرام، توفیق ہو تو اس کو ضرور دیکھو۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے اور قریب قیامت نازل ہونے اور نزول کے بعد دجال کو قتل کرنے اور شریعت محمدیہ علیہ السلام کے مطابق حکومت کرنے اور زمین کو عدل و انصاف سے چلانے کا ثبوت قرآن پاک، صحیح احادیث، فقہا اور متکلمین کے اقوال سے اور بزرگان دین کے اقوال سے دیا ہے، اور مرزائیوں کی تردید ان کی کتابوں سے کی ہے۔ لیکن ہندوستان کے لوگوں کو کتاب پڑھنے کا شوق بالکل نہیں، اور کتاب لینے کے حق میں بڑے بخیل ہے، کتاب پر پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ درس سن لیا بس یہی کافی ہے، حالانکہ جتنا اطمینان کتاب سے حاصل ہوتا ہے وہ درس سننے سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر کافی محنت صرف کی ہوتی ہے اور پورے زور کے ساتھ دلائل جمع کیے ہوتے ہیں، اور مالہا